ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق اللہ العظیم. درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک رحمۃ للعالمین. معزز سامعین، آج ہم دوسری تراویح کا کے اندر جو پڑھا گیا قرآن مجید کا حصہ ہے اس کا 7 سپارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے. رات کو جو پہلی رکعت ہوئی تراویح کی، اس کے اندر آیت نمبر 173 سورہ بقرہ کی یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ نے فرمایا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر لو یا تم مشرق کی طرف منہ کر لو. نیکی کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پہلی چیز نیکی کا معیار یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ قرآن نے بتایا، اور کیا ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر. وہی جو ہم ایمان مفصل ایمان مجمل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہ ساری باتیں ان چیزوں پر ایمان ہو. اور اس کے بعد دوسری چیز عمل ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نیکی کا جو معیار ہے، نون یا کاف، یہ جو نیکی جس کو کہتے ہیں اللہ کے کھاتے میں نیکی کس چیز کا نام ہے؟ پہلی چیز عقیدہ ٹھیک ہونا، دوسری چیز عمل میں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اللہ کی رضا کے لیے، کس کی؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو راہ خدا میں رشتہ دار، عزیز و اقارب، مساکین، فقراء، سائلین اور غلاموں کو دینا صرف اللہ کی رضا کے لیے. یعنی عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے بندے سے کہ تو نیک تب ہوگا جب تو کنجوسی چھوڑے گا. اللہ کو یہ پسند ہے. اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اچھا نماز اور زکوٰۃ کا ذکر رب نے بعد میں کیا. پہلے بندے کی عقیدے کا اور پھر بندے کی سخاوت کا ذکر کیا اور پھر نماز کا ذکر کیا. وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پھر دنیا کے اندر جو اچھا رویہ ہے اس کا ذکر کیا کہ وعدے کا پابند ہو. اور پھر مصیبت میں جب جہاد کا مسئلہ ہو تو پھر اس وقت بھی اپنے آپ کو ڈٹا ہوا رکھے، بھاگے نہیں. یعنی مصیبت کیا ہے؟ نیند کا زور بھی پڑ رہا ہے لیکن یار اب قرآن بھی سننا ہے تو نیند کا بھی زور ہے، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا. اب تک جب مصیبت ہوگی چاہے راہ جہاد کی، تو جو رب کی خاطر نیند قربان نہیں کر رہا اس نے قربانی جان کی کیا دینی ہے. یعنی جو تراویح کی بیچارہ صحیح طرح پڑھ پا رہا، آدھے سے آدھی عوام کا 8 کے بعد چھوٹی، آدھی امام جو پڑھنے آئی وہ 8 کے بعد چھوٹی، اور جو بالکل نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل بھی نہیں پڑھ رہے کہ نہیں جی کڑی فرض ہے. تو بھائی بہت ساری چیزیں فرض نہیں ہوتی لیکن لوگ کرتے ہیں. وجہ سنت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر چلنے کا. تو مقصد یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس میں قصاص کا معنی بیان کیا. قصاص کہتے ہیں کسی مجرم کو اس کے کیے کی سزا دلوانا. قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے، کسی نے مالی نقصان کیا ہے تو اس کا بھی اس کو تاوان دینا پڑے گا. مطلب اللہ نے عدالت کا نظام بتایا کہ اسلام میں کیا ہے، عدالتی نظام. تو اللہ تعالیٰ نے آزاد کے بدلے میں آزاد، اور عام شخص کے بدلے میں عام شخص، عورت کے بدلے میں عورت. تو جو معاف کر دے اللہ فرمایا ہے اللہ اس پر بڑا مہربان ہے. جو معاف کر دے اللہ اس پر، تو قصاص اس کو کہتے ہیں، جو کہ پاکستان میں نہیں پایا جاتا. تو بہرحال اگلی اس کے آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو وصیت کرتے ہیں. اب وصیت کے 2 مسئلے سمجھ لیں. ایک مسئلہ ہے وصیت کرنا اپنوں کے لیے، اور ایک مسئلہ ہے وصیت کا کسی اور کے لیے. ایک شخص، زید نامی شخص فوت ہوا، وصیت کر کے گیا میرے فلاں بیٹے کو میری پراپرٹی سے اتنا حصہ دیا جائے.
اللہ کے ہاں یہ وصیت قابل قبول نہیں ہے، وصیت قابل، یاد رکھیے ہمارا دین جو ہے نا نماز روزے والا نہیں، خالی دین ہم سمجھے شاید نماز روزہ یہ دین ہے، دین نام ہے اللہ کی احکام کا، اور چاہے وہ دنیا داری کا مسئلہ ہو چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، عبادت ہو تو بھی رب کے تابع، اور اگر معاملات ہو ہمارے دنیا داری کے وہ بھی رب رسول کے تابع ہونے چاہیے۔ یہ ہے دینداری، دینداری خالی نماز روزہ مسجد اور مسجد کی لیٹرینوں تک دینداری نہیں ہے، دینداری تو دین تو پورا ایک وسیع ہے، دین آپ کی خوشیاں غمیاں ہر چیز آپ کو بتاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی وصیت کی بات کرنے کی، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے نا، لیکن رب نے وصیت بھی بتائی، اور وصیت بھی اولاد کے حق میں ماں باپ کی وصیت قبول نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ سوال کریں کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا حق رب نے سورۃ النساء میں تفصیل سے بتا دیے کہ کس اولاد کو کتنا ملے گا، کس کا حصہ کتنا ہے، بیوی کا حصہ کتنا ہے، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، یہاں تک کہ بہن کا حصہ شریعت میں کتنا ہے کسی کے فوت ہونے پر۔ اس لیے وہ اولاد کے حق میں وصیت قابل قبول۔ اب دوسری وصیت ہے وہ اللہ کے نام پر کوئی نیت کر کے جائے کہ میں جی اللہ کے نام پر اپنی پراپرٹی کا اتنا اتنا حصہ دیتا ہوں، تو بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ حضور کے ایک صحابی کا آخری وقت تھا، حضور ان کی تعزیت کے لیے تشریف لے کے گئے، نبی کریم علیہ السلام ان کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جب فوت ہو جاؤ گے تو تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ کیا؟ عرض کیا حضور بیٹیاں ہیں یہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، بیوی ہے وہ آگے شادی کر لے گی۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ بس بیوائیں پوری زندگی بیچاری بیٹھی رہتی، شاید ہی مدینہ منورہ میں کوئی بیوہ رہی ہو، بیوہ کوئی نہیں عورت ہوتی ہے، بوڑھی بھی ہوگی تو نکاح کیا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں اپنے بعد اپنا کل مال، میرا ایک باغ ہے، میرا گھر ہے، اور جو میرے جانور ہیں میں سارا کچھ اللہ کے نام پر وقف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جی، یہ جو دینا ہے نا جان جاتی ہے بندے کی دیتے ہوئے، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد کا سوچے بغیر ہی اللہ کے نام پر دے دے، بڑا مشکل کام۔ لیکن وہ جو تھے انہوں نے حضور کی خاطر اپنا سر قربان کر دیا، ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مال کیا چیز تھی ان کے سامنے۔ تو صحابی تھے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں وہ سارا کچھ اللہ کے نام پر کیا کر دوں، وقف کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں یا تمہاری بیوی تمہارے بعد لوگوں سے مانگے، ان کے لیے ان کا بھی حق ہے، ان کے لیے چھوڑو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا اور 2/3 اللہ کے لیے، یعنی کل مال کے 2 حصے رب رسول کے لیے اور 1 مال بیوی بچوں کے لیے، 1 حصہ۔ حضور نے فرمایا زیادہ ہے۔ عرض کیا حضور پھر آدھا اللہ کے لیے اور آدھا بیوی بچوں کے لیے؟ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کتنا دوں؟ فرمایا اگر دینا چاہتے ہو رب کے نام پر تو وصیت صرف 1/3 وصیت قابل قبول ہے، 1/3 سے 1% بھی قابل قبول۔ میرے خیال سے بڑے پریشان بیٹھے، 1/3 کتنا ہوتا ہے جی؟ 33% کل مال کا کتنا؟ 33%، یہ 1/3۔ کئی لوگوں بیچاروں کو اردو بھی نہ 1/3 کیا ہے، 2/3 کیا ہے، تو 33% کل مال کے 3 حصے کرو۔ مثال کے ایک بندہ 3 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے، 1 کروڑ کی وصیت کر سکتا ہے اللہ کے نام پر، 2/3 کی وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ 2/3 میں اس کی بیوی بچوں کا حق ہے، لواحقین کا حق ہے۔ اسے بعض ماں باپ کہتے ہیں جی اسی بچے تو بڑے تانگت ہے، اسی سارا کچھ جو ہے اللہ نے نادے کر دینا ہے، غلط ہے۔ اللہ نے تمہارے مال میں ان کا حق رکھا ہوا ہے، اللہ نے رکھا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تو اس لیے بعض لوگ اولاد سے تنگ ہونے کی وجہ سے سارا کچھ کسی نہ کسی ٹرسٹ کے نام پر کر جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ نے اس لیے وصیت فرمایا کہ جو شخص وصیت کرنا چاہے تو انصاف کے ساتھ وصیت کرے، گناہ کے ساتھ نہ کرے۔ تو آگے پھر روزے کے مسئلے آگے اللہ نے پھر اگلی جو پہلے ہی رکعت میں ہم نے آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی قوموں پر. تو 2 لوگوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، مریض کو اور مسافر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جو بالکل مریض ہو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ففدیۃ طعام مسکین، کسی مسکین کو وہ کھانا کھلا دے. تو آج کے دور میں ہر بندہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق، کل مجھے ایک دوست نے میسج کیا کہ جی میری والدہ جو ہے نا انہیلر، وہ جو بھانپ لیتے ہیں نا، ان کو دمے کا کوئی مسئلہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بھانپ لینی پڑتی بار بار. تو کیا اس کے لیے علماء کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے بھانپ لینے سے، کیونکہ پانی ہے اور پانی کی بھانپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے سردیوں میں اگر کسی نزلہ زکام ہو تو پانی کی بھانپ نہ لے، وہ پانی کی بھانپ نہ لے، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بہرحال انہوں نے کہا جی میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ اپنی مالی حیثیت کے مطابق، اگر وہ بالکل ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو مسئلہ پوری زندگی رہنا ہے تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ فدیۃ طعام مسکین. قرآن کہتا ہے فدیہ دے دو. تو فدیہ کتنا ہے جی؟ ایک بندے کا آج کے دور کے حساب سے 300 روپے فدیہ ہے، 9000 روپیہ 30 روزوں کا فدیہ بنے گا. تو پوری زندگی میں اگر جتنے روزے چھوڑے ہوں بیماری کی وجہ سے تو پھر اس کا فدیہ ادا کریں. یہ شرعی مسئلہ ہے اور یہ کسی بھی غریب فقیر کو یہ فدیہ دے دے. لیکن ہر بندہ 300 کے حساب سے نہیں دے گا. جس کی مالی حیثیت اچھی ہے، جو تگڑا ہے، پیسے والا ہے، تو وہ 300 نہیں، وہ کھجور کے حساب سے دے. اور کھجور بھی اس وقت نارملی چل رہی ہے 1000-1200 روپے کی، یعنی 2400 روپیہ پر روزہ ہے یا 2000 روپیہ. تو 2000 کو آپ 30 سے ضرب دے 60000 روپیہ فدیہ بنتا ہے. ایسا نہیں کہ ہر بندے بس ٹھیک ہے جی گندم کے حساب سے دے، نہیں نہیں، جو کے حساب سے، کشمش کے ساتھ دے اور کھجور کے حساب سے دے. اور جس کے پاس اللہ نے بڑی وسعت دی ہے وہ پنیر کے حساب سے دے، پنیر کا بھی ہے. تو فدیہ دینا ضروری ہے. اگر کوئی شخص فدیہ دیے بغیر فوت ہو گیا تو اولاد کو چاہیے ان کی زندگی کا اندازہ لگا کے کتنے عرصے روزے نہیں رکھے، ان کا فدیہ نکال کے ان کے کل مال سے وہ کسی نہ کسی غریب کو دے دے، ورنہ اس فوج شدہ پہ وہ روزے رہیں گے. اسی طرح نماز کا بھی مسئلہ ہے. نماز کسی نے چھوڑی نہیں پڑھی اور ایسی فوت ہو گیا، اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب لگائے کہ کتنی نمازیں چھوڑی. یا جو اس کے قریب ہے لواحقین جو پراپرٹی لینے میں آگے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے باپ کے اوپر عذاب سے بچانے کے لیے یہ مال بھی صدقہ کریں. یہ فدیہ ہے، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. فدیۃ طعام مسکین، غریبوں کو کھانا کھلائے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ایک اور چیز بیان کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہم نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو حلال کر دیا. بیویاں تو پہلے ہی حلال تھیں، لیکن رمضان کی راتوں میں پہلے حرام تھا یہ معاملہ کہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. وہ میں نے آپ کو روایت حضرت عمر کی سنا دی ہے میرے خیال 2 دن پہلے، تو وہ شاید یاد ہوگی آپ کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارا فائدہ ان کے حصے میں لکھا ہوا ہے وہ فائدہ ان سے حاصل کرو. یعنی خواتین جو بیویاں ہیں اللہ نے تمہارا فائدہ رکھا ہے. اچھا روزے کو پورا کرو. اب یہ بڑا ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے انٹرنیٹ پر، پتہ ہے آپ کو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. روزے کو پورا کرو، روزے کو شروع کرو، کھاؤ پیو جب تک سفید ڈورا سیاہ سے واضح نہ ہو جائے. کہتے جی رات کا تو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے صبح صادق تک کھانا اور پینا رہتے، کھاتے پیتے رہنا ہے جب تک آسمان کا کنارہ سفید نہ ہو جائے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، اذان فجر کا وقت. تب تک کھاتے پیتے رہو. اذان فجر کا وقت شروع ہو گیا، وقت اذان نہیں، اذان نہیں، اذان فجر کا وقت جب داخل ہو گیا تو کھانا پینا بند کر دو. نبی علیہ السلام اینڈ ٹائم تک حضور علیہ السلام کچھ نہ کچھ تناول کرتے رہتے تھے، سنت مبارک ہے، تو اینڈ تک تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا کچھ کھاتے رہے. یہ عاجزی کا اظہار ہے کہ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اینڈ تک کھائیں گے اس لیے تاکہ پورا دن تیرا روزہ رکھ سکے. یہ عاجزی کا اظہار ہے. اچھا دوسرا من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو. روزے کو رات تک، قرآن نے کہا رات میں پورا کرو بلکہ رات تک. یہ اب یہ بڑا ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے. کل ایک بندہ
اور بیچارے کو نہ کچھ پتہ نہیں، دیکھو جی قرآن میں ہے روزے کو رات تک پورا کرو. تو میں نے پہلی دفعہ زندگی میں روزہ رکھا کہ میں نے مغرب کی نماز کے آدھے گھنٹے بعد روزہ افطار کیا، اور پوری امت غلط کر رہی ہے، پوری امت غلط کر رہی ہے. میں کہا سبحان اللہ، خود قرآن پڑھنے والے دا پھر یہی انجام ہوتا ہے، خود قرآن پڑھ کے خود ہی مطلب نکال رہے ہیں. رات ہمارے دین میں رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. جب سورج جب غروب ہو. نبی علیہ السلام ایک اونچے گھر کے اوپر مغرب کے ٹائم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگاتے، جیسے سورج غروب ہوتا نبی علیہ السلام بلال کو کہتے اذان پڑھو. اذان ہوتی حضور علیہ السلام افطار کرتے روزہ. کیا نبی علیہ السلام غلط کرتے رہے؟ کہ صحابہ غلط کرتے رہے؟ امت کا تسلسل چل رہا ہے. اصل میں کیا وجہ ہے؟ یہ شیعوں کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کرتے نا 15-20 منٹ پہ بعد روزہ افطار، جب آسمان کے ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں تو کہتے جی اب دیکھو جی شیعہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم سنی لوگ ٹھیک نہیں کر رہے. حالانکہ حضور نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرتی رہے گی. افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات داخل ہونے کے بعد جلدی کرے. سورج غروب ہو گیا تو فوراً کر دیں. لیکن اس حدیث پر وابی حضرات نے کچھ زیادہ ہی عمل کیا، انہوں نے 2 منٹ پہلے افطاری کرا چکی. کل بھی جناب اعلان ہو رہا ہے وہاں پر ان کا اذان شروع ہو گئی، یعنی اذان تو وہ افطاری اذان کے ساتھ ہی کرتے ہیں. جیسے اذان ہوئی ابھی یہاں 2 منٹ پڑے تھے، میں کہا دسو جی ہم کی کریے، کتنے لوگوں کا روزہ یہ برباد کر رہے ہیں. ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، سورج کے ڈوبنے کا ایک وقت مقرر ہے اور کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ کتنے بجے سورج، آپ کا انٹرنیٹ بتا رہا ہے کہ اتنے بجے لاہور میں سورج غروب ہوگا. جب لکھا ہوا ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوا ابھی 2 منٹ پڑے تو جناب لوگوں کو پہلے افطاریاں کروا دی انہوں نے. تو اس لیے احتیاط یہ ہے کہ 2 منٹ تاخیر سے کر لے یہ بہتر ہے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہیں کہ آپ سورج آسمان کے ستارے ظاہر ہو جائیں. تو یہ بڑا ایک عالمی مسئلہ ہے اس وقت انٹرنیٹ پہ. سماتی مسیام لوگ روزے کو رات تک پورا کریں. تو رات کب داخل ہوتی ہے جی؟ سورج کے غروب. یہ مسئلہ یاد رکھیں. اور ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جنہوں نے قرآن مجید کی لغت کو سمجھا ہے، عربی کی لغت کو، ان کے نزدیک سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جب عید کا جب اعلان ہوتا ہے یا رمضان کا اعلان ہوتا ہے، کب ہوتا ہے جی؟ مغرب پر. عصر کے ٹائم تو کوئی نہیں کرتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد تو رات تب شروع ہوتی ہے، تب ہی چاند نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، پھر عبادتوں کا ذکر کرنے کے بعد نا، روزے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا بھائی اب مال بھی حلال کر کے کھانا ہے، حرام کر کے نہیں کھانا. ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کرنا، نجائز ایک دوسرے کا مال ہڑپ. دیکھو معیار ہے اسلام میں. عبادت کر رہے ہو، اگر مال تمہارا ٹھیک نہیں ہے عبادت بھی رد ہے. اور اگر مال کمائی تمہاری ٹھیک ہے نا، صرف فرض نماز اور فرض روزے رکھو، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. یہ حدیث شریف ہے. ایک عربی ایک دیہاتی بارگاہ رسالت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو. فرمایا اکل حلال کھاؤ، جو مانگو گے تمہارے سے اللہ قبول کرے گا، حلال کر کے کھاؤ. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اب ایک اس کی مثال دے دوں، تو جو کوئی پراپرٹی ڈیلر تھے نہیں بیٹھے ناراض نہ ہوئے، ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. وکیل بندہ ایک سائڈ کا ہو سکتا ہے، وکیل کی وکالت کرنا. یہ جو پراپرٹی ڈیلر مکان لے کے دیتے ہیں نا، وکالت ہے یہ بھی نا. میں آپ کو کہتا ہوں یار مجھے کوئی مکان اتنی رینج کا ڈھونڈ دو، تو آپ کہیں گے جی میں آپ کی طرف سے کسی مالک سے ملتا ہوں، اس کو بات کرتا ہوں. یہ ہے اب آپ میری طرف سے وکیل ہے، اب میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں کیونکہ آپ میرے لیے وقت دے رہے ہو، گھوم پھر رہے ہو، دیکھ رہے ہو. اب جس نے بیچنا ہے وہ کہ جی میرا بھی گوا دے، بندہ اتوں بھی پیسے پھاڑ لے.
ادھر سے بھی پکڑ رہا ہے ادھر سے بھی پکڑ رہا ہے، دونوں سائڈوں سے شرعی لحاظ سے وہ وکیل، یہ شرعی مسئلہ ہے، وکالت بندہ ایک سائڈ سے کر سکتا ہے۔ اب مثال عدالت میں کھڑے ہونے والا جو وکیل ہے انہیں دونوں پارٹیاں تو پیسے لے گا، تو بندہ تو کہے گا یار یہ تو منافقت کر رہا ہے بھائی، ادھر بھی ملا ہوا ہے اور ادھر بھی ملا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے نا۔ تو اللہ نے اس لیے کہا ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یہ نہیں کہا اللہ نے ایک دوسرے کا مال ناجائز نہ کھاؤ، بلکہ ناجائز طریقے سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقے سے نہ مال کھاؤ۔ اور اچھا آگے پھر اس کے بعد اللہ نے چاند کا مسئلہ بیان کیا کہ چاند یسألونک عن الأہلہ، اب یہ دوسری رکعت کی بات ہے، رات کو جو پڑھی گئی ہے نا دوسری رکعت میں یسألونک عن الأہلہ، یہاں سے شروع کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چاند ہے یہ تاریخ دیکھنے کے لیے اور وقت دیکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کے احکام بیان کیے، یعنی قرآن کے اندر یہ پہلا مقام ہے جہاں پر جہاد اور جنگ و جدال کا تذکرہ کیا گیا، اس سے پیچھے کہیں پر جہاد کا ذکر نہیں آیا، یہ پہلی مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے یُقَاتِلُونَکُم جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی اسلام میں ایک طریقہ کار بتایا گیا، اگر کسی کے ساتھ لڑنا ہے تو ان سے لڑو کہ جو تم سے لڑتے ہیں، مطلب دفاعی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں دفاعی جنگ، خود نہیں لڑنا بلکہ اپنا دفاع کرنا، تو دفاع یہ رب کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد الحرام کے پاس نہ لڑنے کا حکم دیا کہ اس کے پاس نہیں لڑنا، یعنی اگر حرم کے اندر آپ سے کوئی زیادتی بھی کرے تو آپ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے قرآن کی مطابق۔ اگر وہاں پر آپ کا کسی نے جناب جیب کاٹ دی تو آپ اگر پکڑ بھی لیے تو آپ اس کو ماریں گے نہیں، بلکہ اپنی چیز واپس لے کے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ مت لڑو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان فتنہ بازوں کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ فتنے کی جڑ ختم ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہی ابھی آپ کے اور اس ملک کے آرمی چیف یہی آیتیں اکثر پڑھتے ہیں دہشت گردوں کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو وہ شخص کو جو مسلمان کے مال اور جان کا ضیاع کرے جو بھی ہو، قرآن کی روح سے اس کو قرآن نے فتنہ قرار دیا، اور اس کے خلاف جس کے پاس پاور ہے یا اقتدار ہے اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف لڑے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے احکام بیان کیے کہ حج میں 3 چیزیں مت کرو، حج میں 3 چیزیں مت کرو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فلا رفث، بیوی کے قریب مت جاؤ، ولا فسوق، کسی کو گالی مت دو، لڑنا نہیں، ولا جدال، اور کسی کے ساتھ کسی کو مارنا نہیں۔ مطلب 3 باتیں اللہ نے فرمایا حج میں مت کرو، یہ حج کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے، حج کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے ساتھ اپنا خزانہ جمع کرو، اور بہترین خزانہ مسلمان کے لیے مسلمان کا تقویٰ ہے۔ بہترین خزانہ کیا ہے جی؟ تقویٰ، تقویٰ اللہ کا ڈر، خوف۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے حرم شریف کے اندر رہنے کا ایک ادب بتایا، اور ادب کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ وہاں اگر بیٹھ رہے ہیں تو وہاں سیلفیاں نہیں لینی، وہاں تصویریں، اللہ اکبر۔ پچھلے 2 سال جانا ہوا تو یقین مان ایک شاذر ناظر کوئی بندہ تھا جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، تصویریں لے گیا، بھائی کعبہ کا طواف کر رہے ہو تو چھوڑ دو اس کو، روزہ مبارک پہ سلام کر رہے ہو تو چھوڑ دو موبائل کو، بھائی موبائل کو دیکھنا ہے یا وہاں زیارت کرنا ہے، اتنی دور سے اتنے پیسے لگا کے تصویر لینے گئے بھائی۔ اللہ نے فرمایا وہاں جا کے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، وہاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جگہ ذکر اللہ کی ہے، نہ کہ وہاں موبائل چلایا جائے۔ اتنے موبائل اتنے، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ کتنے ایندے تے پابندی لا دیں، اللہ کا اللہ انہوں نے نہیں مانتے ہیں، علیہ وہ سختی نہیں ہے، صرف ویسے ہی وقتی طور پر جگہ جگہ انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے بینر سے لگائے جی موبائل سے احتراز کریں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کرے پکڑ کے ضبط کریں ان لوگوں کو موبائل،
وہاں پر رہ کر بھی وہاں بھی اللہ اللہ نہیں کر پاتے بھائی، اتنی بندے کی توجہ ہی نہیں رہتی۔ اللہ نے فرمایا وہاں رہ کے ذکر کرو، وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر اس لیے کرنا ہے کہ یہ شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، یہ ہدایت کا شکرانہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے حج کو پورا کر چکو، تو اہل عرب کا ایک رواج تھا، کیا تھا جی؟ رواج۔ یہ رواج کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ رواج جو بن جائے، وہ جو پہلے بھی تھے لوگ انجی کرتے تھے، او بھائی یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیلیں چھوڑ دو۔ پہلے کیا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، دلیل کیا ہے؟ رب رسول نے کوئی بات کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، بس جھگڑنا ہے نا تو اس بات پہ جھگڑو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں کی، یہ بات ہے۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ حج جب پورا ہو جاتا نا، کیونکہ حج تو حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے، تو بعد میں اس میں چینجنگ، لوگوں نے اپنی مرضی سے نئے نئے رواج نکالے۔ حج پورا ہونے کے بعد سارے بڑے بڑے چودھری بیٹھ جاتے مکے کے، اور بیٹھ کے کہتے او میرے دادے نے تو یہ کارنامہ سنجام دیتا، میرے باپ نے تو یہ کیا، مطلب سب اپنے اپنے نا بڑوں کے قصیدے سناتے تھے، بڑوں کی جناب صفتیں بیان کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے، ہمارے بڑے، جیسے بعض لوگ بیٹھ جاتے تھے ساڈے پیو نے تو انج کیتا جی، فلاں نے تو انہیں قتل کیتے تھے، پولیس بھی انج نہیں کر سکی، یہ ہے تو وہ، لوگوں کے اندر اپنا روب جھاڑنے کے لیے۔ تو عرب والے بھی اپنا روب جھاڑنے کے لیے نا بیٹھ جاتے تھے حج کے بعد، دیکھو جی یہ ہوا وہ۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اے لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے بڑے نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جب حج پورا کر چکو تو بیٹھ کر اپنے بڑوں کی تعریفیں کم کیا کرو، بلکہ مت کیا کرو، جتنی شدت سے بڑوں کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ شدت سے رب کا نام لیا کرو۔ وہ جگہ اپنی بڑوں کی، اپنی شان، اپنی قومیت کو واضح کرنے کی نہیں ہے، وہ جگہ تو اپنے آپ کو مٹانے کی ہے۔ تو اللہ نے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی دے، یعنی عاجزی کا اظہار کرو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا، بعض لوگوں کو خیال ہے ہم نماز پڑھیں گے بس روزے رکھ لیے تو شاید ہم بڑے آسانی سے جنت چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ام حاسبتم، اور تم کیا سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ بڑی آسانی سے جنت چلے جاؤ گے، ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی نے اس کی روداد نہیں سنائی، ان کی واقعات و کہانی نہیں سنائی کہ پہلے لوگوں کے ساتھ رب نے کیا کیا، ایمان والوں کے ساتھ، مستہم البأساء، کہ وہ لوگ سختی میں ڈالے گئے، والضراء، شدت میں ڈالے گئے، وزلزلوا، ہلائے گئے، یہاں تک کہ ان کے کاٹا گیا، ان کو دو دو حصوں میں، ان کے جسم کو چھیدا گیا، ان کا خون بہائے گئے، ان کے قتل کیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول بھی چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ نبیوں کے ساتھ، ان زمانے کے نیکوں کے ساتھ اللہ نے کیا، اور تم سمجھتے ہو بڑی آسانی سے جنت چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ان تکالیف پر صبر کرنا پڑے گا، صبر کریں گے تو رب جنت بھی دے دے گا، لیکن دین سارا کا سارا رب نے صبر پہ رکھا ہے، اور روزے کا نام بھی کیا ہے جی، صبر ہے، سارے کھانے پینے کا نہیں، رویے کا بھی صبر، کوئی بری بات کر چپ کر کے بس درگزر کرو، سختی بات کریں، بعض اوقات انسان روزے میں تھوڑا سا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، دل بھی کرتا ہے میں اس پر غصہ کروں، لیکن نہیں، بس چپ کر کے پی جاؤ اس کو۔ تو یہ جو صبر ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خرچ کرنے کا بھی بیان کیا کہ کن کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، تو بندے پر سب سے پہلا حق رب رسول کے بعد اس کے ماں باپ کا ہے، پھر ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کا۔ اس لیے میں حدیث میں نے کئی دفعہ بتائی ہے کہ کسی باہر والے بندے کو کچھ دینے سے قریبی غریب رشتہ دار کی مدد کرنے کا اجر اللہ نے 2 گنا رکھا ہے۔
تو اس لیے وہ کہتے ہیں اول خیش بعد درویش، پہلے قریبی لوگ ہیں ان کو دو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے۔ اچھا آگے پھر شراب کا ذکر ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، اس شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے گناہ بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی، عجیب مسئلہ ہے۔ شراب میں اللہ نے کہا شراب میں اور اس میں، اب یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت کیا ہے جی؟ منسوخ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ نے تم پر شراب اور جوا یہ فضول چیزیں حرام کر دی، اب تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اس سے کیا کرنا؟ اس آیت نے اس آیت کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب آیت پڑھی تو جاتی ہے، اب اس آیت پر عمل، کیونکہ قرآن نے کہا اس میں نقصان بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت بیان کر کے فرمایا نقصان ہو یا فائدہ ہو، اب یہ آیت منسوخ، اب بس بچنا ہے تم نے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جو شراب کے بارے میں اتری تھی۔ تیسری آیت ایک اور ہے، پہلی آیت وہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں سے کہہ دے کہ جب تم حالت نشے میں ہو لا تقربوا الصلاۃ، تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب وہاں پر بھی شراب کی حلال ہونے کا ذکر ہے، یہاں بھی ہے، لیکن تیسری آیت میں فاجتنبوہ نے شراب کو جوئے کو حرام کر دیا۔ تو ٹوٹل 3 آیتیں آئی ہیں شراب کے بارے میں، اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر حالت حیض میں عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ دیکھو یار یہ گھر کے مسئلے ہیں، اللہ گھر کے مسئلے بتا رہا ہے، تو بعض اوقات علماء بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی جو ہے پرسنل لائف کی گلاں کرتا ہے، اور بھائی پرسنل لائف اللہ نے بتائی ہے، مولوی بتایا، مولوی رب کی وجہ سے بتا رہا ہے، پرسنل ذاتی زندگی کا حکم رب نے دیا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ بس نماز روزہ کرو بقایا سارے کام اپنی مرضی کے، نہیں، سارے کام بھی رب اور رسول کی مرضی کے ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی عالم دین کسی کی پرسنل لائف پر ڈسکس کرتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم پہ آ جائے، یہ مقصد ہو کیا ہے؟ کسی سے پراپرٹی اور جائیداد کا تو جھگڑا ہے کوئی نہیں، تو اگر کوئی عالم دین کسی کی ذاتی لائف بیان کرتا ہے کہ یار فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ایسا کرنا چاہیے، تو اس کا مقصد تنقید نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح۔ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو کے قریب نہ جاؤ، کب؟ حالت حیض میں۔ حالت حیض 3 دن سے لے کے 10 دن تک ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ حیض نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں بیماری کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ اس کو کہتے ہیں، ایک ہے حیض اور ایک ہے استحاضہ بیماری۔ اب یہ مسئلے پریشان مت ہو، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہاں جی، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے مولوی صاحب ممبر سے بیٹھ کے کی کہہ رہے ہیں یہ، اور 40 دن کے ایام جو ہیں 40 دن تک بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو نفاس کہتے ہیں۔ 40 دن کا بھی یہی حکم ہے جو حیض کا ہے، لیکن اگر کسی عورت کے رحم بند ہو گیا 40 دن سے پہلے تو 40 دن سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، نماز پڑھے گی اور وہ پاک ہے، یہی مسئلہ ہے۔ تو اے اللہ نے فرمایا یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، جہاں سے چاہو۔ اب مجھے کوئی دنیا کا ملا نکال کے دو، ملا چھوڑو، عام بندہ جو کہتے ہیں میں قرآن ڈائریکٹ پڑھوں گا، اس آیت کا مطلب بتاؤ، اس آیت کا یہ اگر یہ آیت مبارکہ کا معنی یہ بتایا کہ جی عورتیں تو والی کھیتی ہیں جہاں سے مرضی آؤ، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط والا عمل حرام قرار دیا، وہ عورت سے بھی مرد سے بھی، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ میں اشارہ کنایے میں بات کر رہا ہوں، عورت سے بھی اور مرد سے بھی حرام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے عورت تمہاری کیا ہے جی؟ کھیتی ہے، لیکن کہاں سے آنا ہے؟ جو کھیتی میں اللہ نے حصہ جائز قرار دیا بس وہاں پر، مسئلہ سمجھ آئی؟ اب اس آیت کے مطابق تو بھائی عورتیں کھیتی جہاں سے مرضی ہو، نہیں، وہ اللہ نے جو کھیتی کا حصہ جائز کرا بس وہی ہے، وہاں سے جہاں سے مرضی، جس سائڈ سے مرضی، لیکن اللہ نے حلال رکھا ہے۔
تو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے اچھے کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے پاس جانے کی، اب اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ قسم کھا لیتے، اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ جب یہ کہتے نا تو عورت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم۔ اب یہ سارے گھر کے مسئلے ہیں بھائی، طلاق کے مسئلے، آگے طلاق کے، پھر نکاح کے، یہ سارے آگے مسئلے ہیں۔ اگر عورت کو بولا تم مجھ پر، میں تم سے ایلا کرتا ہوں، تو اس کو 4 مہینے 10 دن کا ٹائم ہے، اور اگر 4 مہینے 10 دن گزر گئے تو عورت ایلا کرنے کی وجہ سے یہ بھی طلاق کے قائم مقام ہو جائے گی کہ اللہ کی قسم ہے تو 4 مہینے 10 دن بندہ اس سے تعلق نہ رکھے، اور کیا 4 مہینے کہے ہوئے ہو چکے تو وہ کیا ہو جائے گی۔ اب مسئلہ سمجھا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے جی، کہہ دیتے تھے کوئی نہیں، وہ ایک جگہ طلاق کا مسئلہ ہوا، طلاق دے دی، 3 ٹھک ٹھک کر کے تینوں طلاقیں دے دی، تو بعد میں مجھے کہتے ہیں، بس جب بڑے بیٹھ جائے نا پھر کہتے ہیں جی کوئی درمیانہ رستہ کٹو۔ میں کہ درمیانہ رستہ، میں کہا رب نے نہیں نکالا، میں کہا سے نکالوں بھائی؟ نہیں مولوی صاحب کو 3-4 دیگا دے دیں گے، تو ہم پیسے دے دیں گے دیگا دے۔ میں کہا میں والا مولوی نہیں کہا، جاؤ کوئی اور، بس جا کے لے آئے وہابیوں سے فتویٰ۔ وہابیوں نے نہیں بس 4-5 کے 100 طلاقیں بھی تو ایک ہی ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ، بڑے لوگ اس طلاق کے مسئلے کی وجہ سے وہابی ہو رہے ہیں، طلاق کی وجہ سے پورے خاندان کے خاندان وہابی۔ وہاں پر بڑی کھلی آفر ہے نا، 100 طلاق بھی دو تو کتنی ہوگی جی، ایک ہوگی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل شعور نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے پھر طلاق کا اصول بتایا، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، کہاں ہے قرآن۔ میں لفظ پڑھنے لگا پھر ہم انشاءاللہ اپنا بات ختم کرتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 باری ہے، طلاق 2 باری ہے، مطلب 2 باری دینے تک بندے کے پاس آپشن ہے بیوی کو رکھنے کا۔ 1 باری، 2 باری، تیسری باری اس کے نکاح سے نکل جائے گی، تیسری باری اس کے نکاح سے 2 باری تک چانس ہے کہ وہ بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ الطلاق مرتان، قرآن کا طلاق 2 باری ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تیسری باری کیا ہے، عزت کے ساتھ یا رکھ لے، او تسريح بإحسان، یا عزت کے ساتھ چھوڑ دے۔ طلاق اگر 1 2 3 یہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی ہے جو واپس نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اور قرآن نے بھی کہہ دیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا طلاق اور نکاح مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں، دونوں حالتوں میں واقع ہو جاتے ہیں، دونوں حالتوں میں واقع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مذاق میں کہ بولا نا میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکی کے میں نے قبول کیا، اور 10 بندے موجود ہیں، صرف یہ 3 باتیں، لڑکا کہے میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکی کہے میں نے قبول کیا، تو دونوں صورتوں میں نکاح واقع ہو جائے گا، چاہے مولوی ہو یا نہ ہو، خطبہ ہو یا نہ ہو، گواہ موجود ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، گواہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ یہ جتنے ٹی وی ڈراموں میں چل رہے ہیں نا، پتہ نہیں کتنے نکاح ہوئے ہیں، وہ نکاح کے اوپر نکاح چل رہے ہیں، فلموں میں، ڈراموں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فَإِن طَلَّقَهَا، جب بیوی طلاق ہو گئی، جب بیوی، یہ قرآن ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد وہ اپنی شوہر پر حلال نہیں ہو گئی، اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور وہاں سے طلاق یا بیوہ ہو کر دوبارہ نہ آ جائے، تب تک وہ پہلے شوہر پر حلال، اس کو حلالہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں حلالہ۔ لیکن حلالہ کانٹریکٹ کر کے کرنا یہ لعنتیوں کا کام ہے۔ مطلب میاں بیوی کی طلاق ہوگی، وہ کہیں جی اب کیا کریں، چلو جی مولوی صاحب کے پاس، تو اس طرح مارکیٹ میں مولوی بھی اس طرح کے پائی جاتے ہیں، کہتے تھے خیر چپ کر کے اسی نکاح کر لیں، 2 دن رکھ کے پھر آپ چھوڑ کے واپس کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والیاں دونوں پر اللہ کی لعنت، دونوں پر اللہ کی لعنت۔
یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال بڑی باتیں ابھی تو یہ ہم دوسرا سپارہ نہیں پورا کیا اور رات کو سورہ بقرہ بھی پوری ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ ہم اسی پر سورہ آل عمران سے شروع کریں گے. اللہ ہمیں عمل توفیق عطا فرمائے.